میاں عبد الرحمن آپ کا نکاح الشفا عشرت کے ساتھ 12 گرام سونے کے زیور کے عوض کیا جا رہا ہے۔ اس کے وکیل ہیں جناب سلیم صاحب، وہ گواہ ہیں مختار اور فیاض صاحب۔ ان تمام لوگوں کی موجودگی میں کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ آپ اتنی زور سے کہیے تاکہ سامعین سن لیں۔ آپ نے سنا؟ سن لیں۔ آپ پھر سے کہیے جی ہاں مجھے نکاح قبول ہے۔ قبول ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ لک وجمع بینکما فی خیر۔ تم سائن کر دو یہاں پر پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال علیہ الصلاۃ والسلام ومن رغب عن سنتی فلیس منی، وقال علیہ الصلاۃ والسلام انکحوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، وقال علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ محترم سامعین کرام، یہ نکاح کی مجلس امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض ہے۔ امام الاولین والآخرین نے یہ طریقہ بتایا کہ جب نکاح کسی کا کیا جائے تو ان آیات کو پڑھا جائے۔ ان آیات میں نکاح کا کہیں پر ذکر ہے نہیں۔ قرآن مجید، وہ قرآن مجید جس کی وجہ سے جس کو امام الاولین والآخرین کا معجزہ قرار دیا گیا ہے، ان قرآن مجید کی آیات میں نکاح کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ ان چیز کا ذکر ہے جس کے بعد نکاح کی میں سب سے بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو نکاح تمہارا ہو رہا ہے، تمہارا بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کا بھی ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جب تک دنیا رہے گی لوگ ایمان والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نکاح کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ بیوی کے ساتھ میں ہو تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارا باپ بھی کوئی ہے۔ بیوی کے ساتھ میں ہو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہاری جنت کہیں اور ہے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ امام الاولین والآخرین کا جب نام آتا ہے ایمان والے کیا کرتے ہیں ہمیں کیا پتہ۔ کسی نے اپنے انداز میں کہا ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہو تم اور پڑھتے رہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شمس و قمر اور روشن تارے میرے نبی کے عکس ہیں سارے، جن سے منور سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظلم سہے اور پھر بھی دعا دی، ظلم سہے پھر بھی دعا دی، اللہ اللہ ذات کریمی محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں ہر معاملے میں ڈرتے رہنا ہے، اور تمہیں اپنی امی اور اپنے ابو کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ تمہارے لیے جو جنت ہے یہ تمہارے پاس میں، یہ تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری جنت تمہاری ماں ہے، تمہاری جنت کا دروازہ جو ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ اور فَإِن شِئْتَ، اگر چاہو تو فَاحْفَظْهَا، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، وَإِن شِئْتَ فَضَيِّعْ، چاہو تو اس کی نافرمانی کر کے، بیوی کی باتوں میں آ کر کے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لو۔ امام الاولین والآخرین نے یہ بات ایک اور ارشاد فرمائی کہ نکاح کے موقع پر کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس بات کا خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم والدین کی نافرمانی کر کے کچھ ایسے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھو جس کی وجہ سے تم جنت کے نہیں بلکہ جہنم کے مستحق بن جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، ایمان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ کوئی معاملہ پیش آ جائے، بیوی نے کہا
پڑوسیوں نے کہا، گھر والوں نے کہا، کہیں کس سے پوچھیں، کہاں پر مسئلے لے کر کے جائیں، کہیں کسی سے نہیں پوچھو، اگر پوچھنا پڑ جائے تو پوچھو امام الاولین والآخرین سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو نام محمد سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ہماری اگر ہمارا کوئی ماوا و ملجا ہے وہ امام الاولین والآخرین کی ذات اطہر ہے۔ آخر میں ایک آیت امام الاولین والآخرین نے بتائی کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے، یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے، کہیں کچھ بھی ہو جائے تمہیں صحیح اور سچ بات کرنی ہے۔ ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے آپ کے سامنے قبول کرے لے رہے ہیں، ورنہ میں رہنا وہنا کسی کے ساتھ ہے نہیں۔ یہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے، برسوں فلاسفہ کی چنا و چنی رہی، برسوں فلاسفہ کی چنا و چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی، اس میں فرق نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صحیح بات کہنی ہے۔ کہیں اس سے ہوگا کیا؟ کہیں میاں ہمیں کیا پتہ، لیکن سامنے والا یہ کہتا ہے اس سے ہمارے راز کھل جائیں گے اور ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری عزت کے پرخچے اڑ جائیں گے، لوگ منہ لگانے کے لیے تیار نہ ہوں گے، لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، کہیں گے دنیا کہتی ہے کہنے دو، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم غلام سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ فرمانے لگے یغفر لکم ذنوبکم، کیا مطلب؟ کہیں گے یغفر لکم ذنوبکم، آدمی کہتا ہے میاں دنیا میں بیوی بڑی خوبصورت مل جائے دنیا کامیاب ہے، کہیں گے ابھی سمجھے نہیں ہم، کہیں گے پھر تھوڑی سی زندگی بڑھی، گھر میں ولادت ہو گئی بٹیا کی، پھر ہماری وہی بات بدل گئی، کیا کہنے لگے بیوی جیسی بھی ہو بٹیا خوبصورت ہونے چاہیے، کہیں گے ابھی تو آپ کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے بیوی جس کو خوبصورت مل گئی اس کی زندگی سنور گئی، اب آپ کے الفاظ بدلنے کیسے لگے؟ پتہ یہ چلا ہمارے الفاظ بدلتے رہتے ہیں، ہماری الفاظ میں وہ تناؤ نہیں ہوتا ہے۔ امام الاولین والآخرین نے جو بات کہی ہے اس میں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری نہیں ہے یہ ہے رسول کی بات۔ آپ فرمانے لگے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ امام الاولین والآخرین کے الفاظ بھی اس میں نکاح میں پڑھے جاتے ہیں۔ نکاح ہم لوگ سمجھتے ہیں رسمی طور پر ہے، یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں برکت کے طور پر، لوگوں نے پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد ایک واویلا مچا کہ بھائی نکاح ہو گیا۔ ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ کہ نکاح کے بعد کیا جاتا ہے۔ کسی سے پوچھئے جس کی عمر 55 سال کی نہیں 80 سال کی ہو گئی ہے، کہیں یہ بتائیے آپ کا نکاح ہوا تھا؟ کہیں کیسی بھائی کی بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا نکاح ہوا ہے اور ہمارے والد وہاں پر موجود تھے برکت کے طور پر اور فلاں عالم نے پڑھایا تھا۔ کہیں یہ بتائیے جب نکاح ہوا تھا تو کیا کہا تھا لوگوں نے آپ سے؟ تو ہماری زبان پر ایک جملہ آتا ہے، لوگوں نے کہا تھا میاں کھڑے ہو جاؤ اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ کہیں یہی کہا تھا؟ کہیں اور کچھ تو نہیں کہا تھا؟ کہیں ہم لوگوں کی نہیں مانتے ہیں، ہم لوگوں کی نہیں مانتے ہیں، ہم غلام ہیں سرکار دو عالم فخر کائنات تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ فرمانے لگے جب نکاح ہو جائے تو وہ کہنا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ کہیں گے امام الاولین والآخرین نے کیا کہا تھا؟ آپ فرمانے لگے بارک اللہ لک وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر، اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کے نکاح میں برکت عطا فرمائے اور آپ دونوں کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہیں گے ہمارے ہاں جب کوئی بات ہوتی ہے تو مبارکباد دی جاتی ہے، یہ مبارکباد ہے اور یہ وہ مبارکباد امام الاولین والآخرین نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ پتہ یہ چلا یہ الفاظ نبوت ہیں، امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلنے والے وہ الفاظ ہیں، اور ہمارا یقین ہے دنیا کے جتنے بھی الفاظ ہیں، لوگوں کی جتنی باتیں ہیں ہم اپنے پیروں تلے رون سکتے ہیں، لیکن امام الاولین والآخرین کے جو الفاظ ہیں یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے، اور اس میں لوگوں کے جوڑنے کا، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا وسیلہ ہے۔ آپ فرمانے لگے نکاح من سنتی، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، نکاح میری سنت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہیں گے میاں دنیا میں کون ایسا ہے جو یہ کہے مجھے نکاح نہیں کرنا ہے؟ کہیں گے ذرا سا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں پھر نظر یہ آئے گا لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ کہنے لگے میاں یہ بتائیے نکاح کون کرے گا، کون مصیبت اپنے گھر لے کر کے آئے گا؟
اور کون اپنے گلے میں گھنٹی باندھے گا، کون غلام بنے گا؟ میاں ایک کام کرتے ہیں، ہم لیونگ ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں، ہمیں وہ منظور ہے۔ کہیں گے یہی الفاظ نبوت کا مطلب ہے۔ کہیں گے ابھی تک ہم نے سمجھا نہیں تھا۔ امام الاولین والآخرین نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ ہماری سنت سے اعراض کریں گے اور یہ کہیں گے مصیبت ہم نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا یاد رکھنا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا انکحوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، تم نکاح کرو ایسے لوگوں سے جو محبت کرنے والے ہوں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری امت پر جس کی زیادہ تعداد ہے اس پر فخر کریں گے۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دیکھو خیرکم خیرکم لآلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور جو اچھا معاملہ کرے گا یاد رکھنا وہ ایسا ہی ہے جیسے امام الاولین والآخرین نے فرمایا کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات تو بالکل بتائی گئی، کہیں گے یہ الفاظ نبوت ہیں، امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہیں، لیکن یہیں پر بات ہوتی تو کہا جاتا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں، اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ کہیں گے یہی الفاظ نہیں ہے، امام الاولین والآخرین نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو آدم النکاح، امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آسان نکاح آدم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے آسان نکاح وہ ہے جس میں لوگوں کو کم مشقت میں ڈالا جائے، جس میں لوگوں کو پریشانیاں نہ ہو کہ دیکھیے اتنے لوگ آ رہے ہیں اور اتنے کہے تو اور اتنے آ گئے ہیں، اب بتائیے کہاں سے کریں؟ آپ فرمانے لگے اس میں برکت نہیں ہو سکتی ہے، اس میں لوگوں کے دل جڑ نہیں سکتے ہیں، نفرتیں بھلے پھیل سکتی ہیں۔ لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو عورتوں پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اگر حق کسی کا ہے تو کہیں کس کا ہے؟ آپ فرمانے لگے عورتوں میں سب سے زیادہ جس کا بھی سب سے زیادہ اس پر حق ہے وہ اس کے شوہر نامدار، سر کے تاج، عزت آبرو کے محافظ کا حق ہے۔ کہیں گے کیا پتہ چلا؟ کہیں گے دنیا کچھ بھی کہتی رہے ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارے شوہر نامدار نے ایک بات کہہ دی ہمیں اسی کو ماننا ہے۔ لیکن اس کا برعکس بھی ہم یہ سوچیں کہ میاں یہ بتائیے عورتوں پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کی شوہر کا ہے، تو مردوں میں شوہروں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہو سکتا ہے؟ نظر تو یہ آتا ہے ان تمام جملوں سے ظاہر سی بات ہے بیوی کا ہوگا، اور کس کا ہو سکتا ہے؟ عورتوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے معاملے میں تمہیں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے، تمہیں کسی کا پاس کرنا ہے، کسی کی باتیں کرنی ہے اور کسی کی عزت کا خیال کرنا ہے تو تمہارا شوہر نامدار ہے۔ لیکن امام الاولین والآخرین کے الفاظ بدل گئے، آپ فرمانے لگے مردوں پر سب سے زیادہ تمام لوگوں میں اگر کسی کا حق ہے، کس کا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ماں کا۔ ہمیں نہیں پتہ ماں کیا ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے ماں کو، لیکن ہم نے سیکھا ہے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے بات بتائی دی ہم نے اپنے دل پر لکھ لیا ہے۔ ہم نے کیا بلکہ ہر ایک ایمان والے نے اپنے دل پر لکھ لیا ہے، الجنہ تحت اقدام الامہات، میاں جنت اگر ڈھونڈنی ہے تو تمہیں بیوی کا کمرہ چھوڑ کر کے اپنی ماں کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ لیکن اس کے معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے، شوہر بھول جاتے ہیں اپنی ماں کو، کہیں گے بہت چھوٹی سی بات ہے، بھولتا کوئی نہیں ہے، بھولتے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ ماں کی بے عزتی کرنے لگتے ہیں۔ بھولنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اور جو انسان اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی بے عزتی کر رہا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، بس اتنا پتہ ہے جنت اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بیوی راضی ہوتی ہو ہونے دو، دنیا والے بھلے آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اگر امام الاولین والآخرین نے فرمایا ماں خفا ہے جنت میں تم آ نہیں سکتے ہو، کہیں گے یہ امام الاولین والآخرین نے ساری بات بتائی ہیں، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ کسی ولی کے الفاظ نہیں ہے، امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہے۔ لیکن نکاح کے موقع پر ایک سب سے اہم بات ہمارے یہاں ہوتی ہے، کہیں گے بتائیے نکاح تو ہو رہا ہے، اس میں مہر بھی ہوتی ہے، مہر ہوتا ہے، اس نکاح میں جو مہر ہے 12 گرام سونے کا زیور، اور اس کی قیمت کیا بنتی مجھے تو نہیں پتہ، لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی 1 لاکھ ہو 2 لاکھ ہو زیادہ سے زیادہ بنا لیجئے، لڑکی والے یہ کہتے ہیں بھائی جتنا بھی ہو بنا لیجئے، اور لڑکے والے جانتے کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کرنے دو، رکھ رہے ہیں رکھنے دو، دیتا کون ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام الاولین والآخرین کا غلام کہہ رہا ہے، دیتا کون ہے؟ ہم دیں گے کہاں سے؟
کہیں گے سب سے اچھی تقریر کسی کی ہے؟ پوچھئے کسی سے، آپ کسی ایمان والے سے پوچھئے میاں یہ بتائیے سب سے اچھی تقریر کس کی ہے؟ کہنے لگے ثاقب رضا مصطفی کی ہے، سب سے اچھی عمدہ تقریر کرتے ہیں، دل پر گھر کر جاتی ہے۔ اور کسی سے پوچھئے میاں آپ بتائیے، کہیں گے طارق جمیل کی تقریر سب سے اچھی ہوتی ہے۔ کہیں گے اچھا یہ بتائیے آپ ایمان والے ہیں، اب بتائیے سب سے اچھی تقریر کس کی ہے؟ کہیں گے یہی ہے، اور کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ کہیں گے ابھی تک ہم سمجھے نہیں، سب سے اچھی تقریر، سب سے عمدہ تقریر کسی کی ہے تو وہ ہو سکتی ہے سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے۔ اور آپ نے تقریر کی، آپ نے سنا، ایمان والوں نے تقریریں سب کی سنی ہے، لیکن امام الاولین والآخرین کی تقریر نہیں سنی۔ کہیں گے یہ الفاظ اس کے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہوا۔ کہیں گے آج سنو امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلنے والے مبارک الفاظ۔ آپ فرمانے لگے ایما رجل تزوج امرأۃ، یہ الفاظ نبوت ہیں امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلنے والے۔ آپ فرمانے لگے ایما رجل تزوج امرأۃ علی ما قل من المہر او کثر لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقہا خدعها فمات ولم یؤدی الیہا حقہا لقی اللہ یوم القیامہ وہو زان۔ کہیں گے اس کا مطلب بھی سنتے چلیے، یہ امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، یہ دنیا میں بھلے بولے جاتے ہوں نہ بولے جاتے ہوں، جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی زبان اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ عربی زبان ہے۔ آپ فرمانے لگے اس کا مطلب بھی سنتے چلو، اس کا مطلب یہ ہے کسی آدمی نے نکاح کیا کسی مہر پر، بھئی اتنا مہر ہے ہم دیں گے، نکاح ہو گیا اور بعد میں اس نے نہیں دیا۔ اور واقعی کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیتے نہیں ہیں، کہتے سب کچھ تو دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، پینا بھی دے رہے ہیں، کپڑے بھی دے رہے ہیں، لتے بھی دے رہے ہیں، اور تمہارے بچوں کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں، اب کیا جان دے دیں؟ اب کیا جان دے دیں؟ کہیں گے ہم جان ان کو کیا دیں گے، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، جان مانگو تو جان دے دیں، جان مانگو تو جان دے دیں، مال چاہو تو مال دے دیں، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ آپ فرمانے لگے اس نے نہیں دیا، دھوکہ دے دیا اور پھر مر گیا۔ پھر کہیں گے پھر ایسا وقت آیا کہ وہ شوہر نامدار، سر کے تاج، عزت آبرو کے محافظ دنیا سے رخصت ہو گئے اور مر گئے۔ کہیں گے اب کیا ہوگا؟ کہیں گے معاف کروا لو۔ کہیں گے دنیا کیا معاف کرے گی، سرکار دو عالم کا فتویٰ سنو۔ کہیں گے سب کے فتوے ہم نے سنے ہیں، آج فتویٰ سنو امام الاولین والآخرین کا۔ آپ فرمانے لگے لقی اللہ یوم القیامہ وہو زان، قیامت کے دن وہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں زانی بن کر کے آئے گا۔ چھوٹی موٹی بات ہے، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہیں، اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات۔ نکاح ہو چکا ہے، نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ دیا گیا ہے، اس میں جو چند باتیں تھیں وہ باتیں عرض کر دی گئی ہیں۔ اب آپ سے کیا کہیں گے، اب آپ کو پتہ چل گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے بتایا تھا نکاح کے بعد سب سے پہلا عمل، نکاح ہو گیا ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، لڑکے نے اس کو قبول کر لیا ہے، گواہ بھی موجود ہیں، وکیل بھی موجود ہیں، اور تمام ایمان والے یہاں پر موجود ہیں، اس میں حفاظ بھی ہیں، اس میں عالم بھی ہیں، اس میں قاری بھی ہیں، اور سب سے اہم بات اس میں ایمان والے ہیں، اس میں ایمان والے ہیں، اور کوئی ہو یا نہ ہو۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کی دعائیں شامل ہیں، جو یہاں پر موجود تو نہیں ہیں لیکن ان کی دعائیں شامل ہیں۔ کہیں گے وہ کون ہو سکتے ہیں، وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کہیں گے وہ لڑکی کے والدین ہیں۔ کہیں گے موجود ہو یا نہ ہو، وہ دعائیں دیا کرتے تھے اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو مبارکباد کی، وہ دعا دیا کرتے اپنے بچوں کی زندگی کی بہتر ہو جائے، یہ ان کی دعائیں آج بھی شامل ہیں، لیکن یہ تو ان کی دعائیں ہیں، اب ہم کیا کریں؟ کہیں گے کھجور سامنے رکھے ہیں، چھوارے رکھے ہیں، آپ بیٹھیں گے اور دعا کریں گے، ابھی ہم اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہی میرا کام ہے اور یہی کریں گے؟ کہیں گے جی نہیں، امام الاولین والآخرین ہم غلام ہیں جن کے، یعنی سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے کہا جب نکاح ہو جائے تو کیا کہنا، ابھی بتایا تھا، کیا کہیں گے؟ بھول گئے؟ گجب بےعزتی۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی خیر۔ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ دعا ہے، اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس نکاح کو قبول فرمائے اور آپس میں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو عربی میں ہے، یہ تو عربی میں ہے اور آپ ابھی سے لٹ لے کر کے بیٹھ گئے، آپ کا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے ابھی تک ہم سمجھے نہیں۔ ہمارے یہاں جب دعا ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہی دعا کہتے ہیں۔ ہمارے جب کوئی دعا دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟
किसी को तो पता होगा। हाँ, आमीन कहते हैं, भूल गए? आमीन कहते हैं, कोई दुआ देता है तो हम आमीन कहते हैं, अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा ले। तो ये दुआ की गई है, बारकल्लाहु लकुमा वजमा बैनकुमा फ़ी खैर। अब हम क्या कहेंगे? आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को तमाम ईमान वालों के हक़ में जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं है उनके हक़ में भी कबूल फरमा ले। दुआ कर लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे छोटे हमारे बड़े गुनाहों को अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे वो गुनाह जो हमने ऐलान किए हैं अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह वो गुनाह जो हमसे छुप करके हो गए हैं अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह इस निकाह की मजलिस में कुरान मजीद की आयत तिलावत की गई हैं। अल्लाह इस निकाह की मजलिस में इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन के अल्फाज की तिलावत की गई है। अल्लाह हमारा अक़ीदा है, अल्लाह हमारा ईमान है। जिस मजलिस में कुरान मजीद की आयत तिलावत की जाती है, अल्लाह जिस मजलिस में इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन के अल्फाज की तिलावत की जाती है, अल्लाह मुबारक फ़रिश्ते, रहमत वाले फ़रिश्ते उसको अपनी रहमत से घेर लेते हैं। अल्लाह उन तमाम लोगों की मौजूदगी में अल्लाह हम आपके सामने हाथ फैला करके ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे बिगड़े हुए मसाइल हल फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे दिलों को आपस में जोड़ दीजिए। अल्लाह जिनका निकाह हो रहा है अल्लाह आपस में वो मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह जैसी मोहब्बत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन और अज़वाज मुतहरात के दरमियान थी, अल्लाह जैसी मोहब्बत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन और हज़रत आयशा के दरमियान थी, अल्लाह जैसी मोहब्बत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत खदीजा, हज़रत उम्मे सलमा, अल्लाह इसी तरीक़े पर हज़रत जुवैरिया, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमईन के दरमियान थी। अल्लाह उसी मोहब्बत का हम सवाल करते हैं। अल्लाह वैसी मोहब्बत दुल्हा और दुल्हन के दरमियान पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह हासिदीन के हसद से इन दोनों की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह शरीरों की शरारत से अल्लाह इन दोनों की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह शैतानों की शैतानियत से अल्लाह इन दोनों की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह इस मजलिस में अल्लाह निकाह पढ़ा गया है, कुरान मजीद की आयत तिलावत की गई हैं। अल्लाह बड़ी मुबारक मजलिस है। अल्लाह इस मजलिस का वास्ता दे करके हम ये आपके सामने हाथ फैला करके दुआ कर रहे हैं। अल्लाह जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जो जिस मामले में परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह रिज़्क़ के मामले में, कारोबार के मामले में परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह दुल्हन के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह हमारे मामू अल्लाह हमारी मानी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। अल्लाह इस निकाह की बरकत से अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दीजिए। अल्लाह कब्र में करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह इसकी बरकत से हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे नाना और हमारी नानी अल्लाह और उसके अलावा हमारे ख़ानदान में जो भी हमारे फुप्पा हैं, हमारी फुप्पी हैं, अल्लाह जो भी दुनिया से हमारे मोहल्ले वाले, हमारे रिश्तेदार अल्लाह जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके ख़ानदान वाले दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह इस निकाह की मजलिस की बरकतों से अल्लाह उन तमाम लोगों की बाल बाल मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दीजिए। अल्लाह कब्र में करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा है अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को सरकार दो आलम, फ़ख्र कायनात, ताजदार मदीना, शाक़ी कौसर, फ़ातिह आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।